بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز ساتھیو، آپ سبھی کا استقبال ہے، خوش آمدید ہے، ویلکم ہے آج کے ہمارے اس چھٹے ایپیسوڈ میں، جہاں پر ہم ابراہیم علیہ السلام من قرآن، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بابرکت تذکرے کیے ہیں، ان کو جو مختلف القابات سے، انعامات سے، سرٹیفکیٹ سے اور مختلف ان کے ایگزامپلس جو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیے ہیں قرآن میں، ان سے ہم کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے لیسنز لیتے ہیں اور ہر اس میں ایک اچھا اپنے ریئل لائف سے ریلیٹڈ کوئی لیسن لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح سے قرآن کے مختلف جیمز کو کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے چلے آئیں۔ تو آج ہم نے جو آیتیں لی ہیں وہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 120 to 124 ہے، 123 ہے، 120 to 123 آیت ہے، جس سے ہم اپنا لیسن لینے کی کوشش کریں گے، اپنی گفتگو رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرا تلاوت تو میں نے 120 سے لے کے الی الآخر سورۃ النحل پورا رکوع کر دیا تھا، اور ترجمہ بھی آپ نے پورے رکوع کا الحمدللہ سن لیا ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے چند بہت ہی معرکۃ الآراء لیسنس رکھے ہیں۔ سب سے پہلی بات، آیت شروع ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیمی کی تعریف سے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ اب اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو 3 سرٹیفکیٹ ایک ساتھ دیے ہیں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو پہلا سرٹیفکیٹ ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، کہ بے شک واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا۔ اب یہ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کیا کہا کہ وہ اکیلے امت تھا۔ انگریزی میں انگلش میں جو ایک محاورہ کہا جاتا ہے نا، ون مین آرمی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت ابراہیم کو ون مین امت ڈکلیئر کیا ہے۔ حالانکہ امت کیا ہوتی ہے؟ امت فرد سے الگ ہوتی ہے، ایک اکیلا انسان ہے، اس کی اپنی عبادتیں ہیں، اس کے اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہیں، روابط ہیں، اس کے اپنے کرنے کے کام ہیں، سب کچھ اس کا اپنا ایک اپنی جگہ ہے۔ لیکن امت کا ایک بحیثیت، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو امت پہ فرض ہوتی ہیں، انسانوں پہ اکیلے فرض نہیں ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے امت کا وجود ہونا ضروری ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے امت ایک ساتھ مل کے کام کرتی ہے تو ہی ہو سکتا ہے، کمیونٹی کا کام۔ لیکن حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اکیلے امت۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہسٹری یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا تھا، جب مشرکین سے اپنی ساری طرف سے برات کا اعلان کیا، اور حضرت ابراہیم سے پورا، جب نمرود سے بھی اکیلے بھڑ گئے، اپنے والد سے اکیلے بھڑ گئے، پوری قوم سے اکیلے بھڑ گئے، کہیں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کہیں آگ میں کود رہے ہیں، کہیں بیوی بچوں کو لے کے الگ ہجرت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اکیلے وہ سارے کام انجام دیے ہیں جو کہ پوری امت کی کیپیسٹی میں ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا مفہوم کہ حضرت ابراہیم ایک الگ امت تھے۔ دوسرا ایک مفہوم یہ جو مفسرین لیا، جیسے سورۃ آل عمران میں، جس کو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کور کیا ہوا ہے، ایپیسوڈ نمبر 2 میں آئے تھے، کہ حضرت ابراہیم یہودی، نصرانی، ان سارے مذاہب کے ماننے والے نہیں تھے، حالانکہ ان کو اون سبھی کرتے ہیں۔ ابراہمک ریلیجنس کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ جوڈائزم ہو، چاہے وہ پرانے یہودی ہوں یا آج کے ہوں، پرانے عیسائی ہوں یا آج کے ہوں، نصرانی ہوں پرانے اس وقت کے یا آج کے ہوں، یا ایون اس آج کے دور کے مسلمانوں ہیں پہلے کی، اون سبھی حضرت ابراہیم کو کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم کے صحیح نقش قدم پہ کون چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر کوشچن کیا ہے کہ کون ہے جو حضرت ابراہیم کے صحیح نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے، کون ہے جو حضرت ابراہیم کے صحیح راستے پہ چل رہا ہے، کون ہے جو حضرت ابراہیم کو صحیح معنوں میں فالو کر رہا ہے اور ان کے راستے پہ اپنے آپ کو لے کے چل رہا ہے۔ تو یہ ایک مفہوم ہے کہ حضرت ابراہیم الگ امت تھے، ان کا ان امتوں سے لینا دینا نہیں ہے جو یہودی ان کو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے۔ تو اللہ نے وہاں پہ کہا نا، ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانی، ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، ولکن کان حنیف مسلم، وہ اکیلے مسلم تھے، وہ اکیلے حنیف، دین حنیف یکسو تھے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت قانتا للہ کہ وہ اکیلی امت ہے، اور اس کے بعد قانتاً دوسرا سرٹیفکیٹ، اور تیسرے سرٹیفکیٹ میں حنیفہ وہ پھر سے تذکرہ کیا ہے۔ اس پر ہم نے پہلے بات کر لی تھی کہ حنیفن کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کی طرف زیادہ اشارہ نہیں کر رہے۔ لیکن باقی جو سرٹیفکیٹ اس آیت میں ہے، پہلا کہ وہ اکیلی امت تھے، وہ ان کی یونیکنس کو دکھا رہا ہے، وہ ان کے عمل کی شدت کو دکھا رہا ہے، وہ ان کے اللہ سے وفاداری کو دکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے ایسی وفاداری کی اور ایسا دین پر قائم ہوئے کہ پوری ایک امت مل کے اگر جمع ہوگی تو وہ اتنا کام کرے گی جتنا ابراہیم نے اکیلے کیا۔ آج یوم عرفہ کا جو بابرکت دن ہے اور عازمین حج کر رہے ہیں، یہ کس کے پکار پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا، یہ حضرت ابراہیم کی پکار تھی۔ تو اکیلے ایک بندے کی پکار پر آج پوری امت حج کر رہی ہے، اور کئی سالوں سے کرتی چلی آ رہی ہے، ہزاروں سال سے کرتی چلی آ رہی ہے۔ تو یہ اس ایک بندے کی امت ہونے کے لیے دلیل کافی نہیں ہے، اور وہ ایسے وقت میں امت بنے، وہ ایسے وقت میں مسلمان بنے جب کوئی نام لینے والا نہیں تھا، جب کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، جب کوئی اللہ کو پکارنے والا نہیں تھا۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کی پکار بلند کی ہے۔ جب کوئی سننے والا نہیں تھا تب انہوں نے پکارا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا،
کہ اللہ نے جب حکم دیا پکارو پکارو، وہ ایسے وقت میں کھڑے ہوئے کعبے کی تعمیر کرنے کے لیے جب کوئی نہیں تھا عبادت کرنے کے لیے، لیکن ان کو اللہ پر پورا یقین، انہوں نے ایک امت کے بھر کا کام اکیلے کیا۔ آج پوری امت مل کر کے اس طریقے سے کعبہ کو حفاظت نہیں کر پاتی، اس طریقے سے کعبہ کے تقدس کا حفاظت نہیں کر پاتی، وہ پوری امت ایک دوسرے کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہے، لیکن حضرت ابراہیم اکیلے کھڑے ہوئے، انہوں نے اکیلے کعبہ تعمیر کر کے دکھایا، اکیلے حج کی ساری جتنی بھی ہمارے حج کے، چاہے کنکری مارنا ہو، چاہے قربانیاں ہوں، ہماری صفا مروہ کی سعی ہو جو ان کی بیگم کی سیدہ حاجر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، چاہے ہم زمزم کو پی رہے ہیں جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ایک فرزند کی طرف سے کی نسبت سے ہمیں ملا ہے، تو بہت سارے ہماری جتنی چیزیں ہیں حج کی ساری عمرے کی، ہمارے ریاست، ہمارے مقامات مقدسہ ہیں جو مکہ کی، ساری اہمیت کہاں سے آتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ اکیلی امت تھی، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہم سب کے سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ انہوں نے اکیلے اسلام کا علم اٹھایا، چاہے کوئی سننے والا ہو نہ ہو، چاہے کوئی آپ کے اوپر بلیو کرنے والا ہو نہ ہو، چاہے کوئی آپ کو مان کے دینے والا ہو چاہے نہ ہو، انہوں نے کہا بھائی میں اعلان کرتا ہوں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں شرک نہیں کروں گا، چاہے دنیا میں ہر طرف شرک پھیلا ہو، میں شرک نہیں کروں گا، میں اللہ کی اکیلے عبادت کروں گا۔ اور یہی چیز ہے جو ان کو سپریٹ کرتی ہے، اور اللہ نے ان کو اتنا پیارا خطاب دیا ہے کہ کانا امتا قانتا للہ، کہ وہ اکیلے امت تھے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا قانتا، اللہ کی مطیع اور فرمان، اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندے کو میرا یہ بندہ قانت ہے، یہ بندہ ایک دم مطیع ہے، ایک دم میری اطاعت کرنے والا ہے، 100% جس نے اطاعت کی ہو، جس نے 100% یکسوئی سے میری طرف آ گیا ہو، یہ وہ بندہ ہے مطیع فرمان، میں نے جو حکم دیا فوراً اس کو مان لیا، میں نے جو بات کی فوراً اس کو مان لیا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سرٹیفکیشنز، یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹیز جو ہمیں اپنی زندگی میں ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں کنکلوڈ کرتے وقت انشاءاللہ اشارہ کر دوں گا کہ ہمیں اپنی طرف سے کیا کرنا چاہیے کہ ہم جہاں بھی موجود ہوں ہمیں یہ کوالٹیز اپنے لیے ڈیولپ کرنی ہے، چاہے کوئی مانے نہ مانے دین پہ، ہمیں موقع مل گیا، ہمیں علم آ گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ دین کا تقاضا ہے، ہم وہ کریں گے، چاہے کوئی نہ کر رہا ہو۔ Even if the whole world doesn't believe it and Allah says to do it, we will do it. Even if the whole world says that you have to do it and says it's normal, it's completely okay, but if Allah said it's haram, it's haram. Even if the whole world says it's bad, it's not good for health, it's not this, it's not that, but Allah says it's halal, you have to do it. چاہے کتنی بھی سائنس سمجھ میں نہ آئے، ہم اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، چاہے کتنی بھی لوگوں کو کوئی بات غلط لگے، اگر اللہ نے کہا یہ کرنا ہے تو ہمیں کرنا ہے۔ تو یہ ہے وہ امت ہونے کا قانتا للہ کی، ہم ابراہیم علیہ السلام کی امتی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم ان کے دین پہ چلنے والے ہیں۔ وہ سماکم مسلمین، اس نے آپ کو کیا نام ہے، اسلام کا نام دیا ہے، مسلمان جو لفظ آیا ہے یہ حضرت ابراہیم کی نسبت سے آیا ہے، انہوں نے نام دیا، اور ان کی طرف سے ہم دین حنیف کو پروجیکٹ کرتے ہیں، ان کی طرف سے ہم اپنے آپ کو دین حنیف کا پیروکار مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے نسل سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا آغاز کیا تو حضرت ابراہیم کے پیروکار، حضرت ابراہیم کے دین کو جس کو خلط ولط کر دیا گیا تھا، مسخ کر دیا گیا تھا، گم کر دیا گیا تھا، اس کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے۔ اللہ کے سارے پیغمبر تو ویسے اسی دین کی طرف لے کے آتے ہیں، لیکن اس کی پرفیکٹ شیپ میں اس کو کمپلیٹ جو کیا حضرت ابراہیم کی دعا کو جس نے کمپلیٹ کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے کی کسی صورتوں میں اس کی طرف اشارہ کریں گے اگلے کسی ایپیسوڈز میں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو ان کو اور بہت زبردست سرٹیفکیشنز دی ہیں کہ شاکرا لانعمہ، کہ وہ شاکر بندے تھے، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں گے تو ان کی زندگی عبارت ہے آزمائشوں سے، لیکن اللہ نے کیا سرٹیفکیٹ دیا کہ ہی واز تھینکفل، ہی واز گریٹفل آف واٹ ہی گاٹ، جو بھی ان کو ملتا تھا اللہ کی طرف شکر کرتے تھے۔ آزمائش ملی اس پہ بھی شکر کیا، آزمائش میں کامیابی ملی اس پہ بھی شکر کیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی اسپیشل کوالٹی تھی کہ ان کو کچھ بھی ملتا تھا ہر حال میں کیا تھے، شاکرین بننے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے جب ذکر کیا سورۃ سبا میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اعْمَلُوا عَلَىٰ دَاؤُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ بھائی شکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ بہت کم بندے ہوں گے دنیا میں جو شکر کرنے والے ہوں گے۔ حضرت عمر کی جو ایک دعا بہت مشہور ہے نا، کہتے ہیں کہ اللہم اجعلنا من القلیل، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں فرما دے جو قلیل ہیں، جو کم ہیں۔ تو لوگوں نے کسی نے پوچھا کیوں اس طرح سے کرتے ہیں دعا بھائی، تو اللہ قرآن سے یہ دلیل دی کہ بھائی کم ہی لوگ ہوں گے جو شکر کرنے والے ہیں۔ اور آج ہم غور کریں، ہمارے پاس ہزار چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے پاس ہیں، لیکن ہمیں وہ یاد نہیں آتی، لیکن ایک چیز جو ہمیں نہیں مل رہی ہوتی ہے ہم اسی کو یاد کر کے ہر دم اللہ یہ کیوں نہیں ملا، یہ نہیں ملا، کسی سے کہہ رہے یار میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں۔ آپ کے پاس کھانا ہوگا، بہترین کپڑا ہوگا، بہترین سب کچھ ہوگا، لیکن آپ کی مثال کے طور پر شادی نہیں ہوئی تو آپ کو وہی یاد آ رہا ہوگا یار میری شادی نہیں ہے۔ آپ کے مثال کے طور پہ فیملی اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن آپ کو ایک جاب نہیں مل رہی، آپ کو صرف وہی یاد رہتا ہے کہ مجھے جاب نہیں مل رہی ہے، مجھے جاب نہیں مل رہی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ قلیل من عبادی شکر، کم ہی لوگ ہیں جو واقعتاً شکر کرتے ہیں۔ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ملے اس پر اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دیا تو بھی شکر، تو نے نہیں دیا اس میں بھی خیر و برکت ہوگی، اس میں بھی بھلائی ہوگی، اس پہ بھی تیرا شکر۔ اور نعمتوں پہ تو بالفرض شکر کرنا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز ملے اس کا شکر کیجیے. کھانا ملے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, پانی ملے الحمدللہ, کچھ بھی کھائیے پیجیے ہر چیز میں الحمدللہ, نماز کی توفیق ملے الحمدللہ, ماں باپ سلامت ہے الحمدللہ. جتنا ہو سکے اللہ کا حمد بیان کیجیے, اللہ کے شکر بیان کیجیے, اللہ کی طرف رجوع کیجیے. تو یہ حضرت ابراہیم کا دوسری آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ذکر کیا. اس کے بعد کیا کہا, اجتباہ وہداہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹڈ پیپل میں کیا, ان کو چن لیا اور ان کو ہدایت دی, الی صراط مستقیم. اس صراط مستقیم پہ اللہ نے کہا کہ میں نے اسے ہدایت دے دی, جس کے لیے ہم ہر نماز دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا مانگ رہے ہیں دن بھر میں اہدنا الصراط المستقیم. منیمم 17 بار تو ہر ایک مرد مومن, ہر ایک مومن مرد ہو یا عورت ہو, دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ ساری چیزیں دی اور ساتھ میں بتایا کہ کیا کیا ان کا اچیومنٹ تھا, کہ بھائی وہ اکیلی امت بن کے ابھرے. جب کوئی نہیں ماننے والا تھا تب انہوں نے ماننے کے لیے بیڑا اٹھایا. جب کوئی مطیع فرمان نہیں تھا اس وقت وہ مطیع فرما بردار بنے. اور جب کوئی کیا نام ہے آگے بڑھ کے شکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا, وہ شکر کرنے والوں میں سے بنے. اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے پہ رکھا. اور پھر اللہ نے ان کے انعامات کا تذکرہ کیا, وآتیناہ فی الدنیا حسنہ, ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی, وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین, اور آخرت میں بھی وہ صالحین کے زمرے میں ہوں گے. یہ اہل ایمان جو اللہ تعالیٰ نے حج کا جب ذکر کیا سورۃ البقرہ میں, تو وہاں بھی یہی دعا رکھی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اہل ایمان کا جب زندگی اچھے طریقے, اچھے شیوے پہ, اچھے اسوے پر چلتی ہے, حضرت ابراہیم کے اسوے پہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ جب زندگی آپ گزاریں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیں گے, جو اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے یہاں پہ ڈکلیئر کیا کہ اس کو دنیا میں بھی ہم نے بھلائی دی. حالانکہ حضرت ابراہیم کی دنیا میں بڑی آزمائشیں ہیں, بڑی تنگیاں ہیں, بڑی سختیاں ہیں, لیکن اللہ نے کیا فرمایا, ان کے لیے دنیا میں بھلائی تھی. مومن کا یہی معاملہ ہوتا ہے, چاہے کچھ بھی اس کے حالات ہو جائیں, لیکن اگر وہ صحیح طرح سے ایمان پر یقین پہ کامل آ جائے تو مشکلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی حسنات کو ڈھونڈ لیتا ہے. وہ مشکلوں میں بھی اس بات کو محسوس کر لیتا ہے کہ اللہ اسے بھلائی عطا فرما رہا ہے. دنیا کی زندگی چھوٹی سی, آج نہیں تو کل ختم ہو جانے والی. کتنی بھی آزمائشیں ہو جائیں, ایک دن ان کا دی اینڈ ہونے والا ہے. اور اسی میں جتنی آزمائش اتنا اجر, جتنے اچھے کام اتنا اجر. اور اللہ تعالیٰ آزمائشیں صرف اسی طرح نہیں آزماتا کہ مشکلیں دے, اللہ آسانیاں دے کے بھی آزماتا ہے, اللہ نعمتیں دے کے بھی آزماتا ہے کہ آپ شکر کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں, اللہ تنگیاں دے کے بھی آزماتا ہے کہ آپ صبر کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ان چیزوں پہ, ان آزمائشوں پہ کھڑے اترتے ہیں, چاہے وہ حسن کی آزمائش ہو, چاہے وہ تنگی کی آزمائش ہو, چاہے وہ شکر کی آزمائش ہو, چاہے وہ صبر کی آزمائش ہو, جو لوگ کھڑے اترتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں اور آخرت کے لیے بھی بھلائی ہے. اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی. کیا نصیحت کی, ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم. تو بس پھر کیا کرنا ہے, آپ کو ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے, جو بالکل یکسل تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ ایک سٹیٹمنٹ اس وقت کے قریش مکہ کی طرف بھی جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی نسل کہتے تھے اور بار بار پرائڈ لیتے تھے کہ ہم تو ابراہیم کے اصلی اولاد ہیں, ہم تو ابراہیم کے اصلی ماننے والے ہیں. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم تو شرک کرتے ہو, تم تو بتوں کی پوجا کرنے والے ہو, تم نے تو خانہ کعبہ کو بھی ناپاک کیا ہوا جس کو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا. تو تمہارا ان سے کیا لینا دینا, میرا یہ رسول, اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ رسول جو ابراہیم کی پیروی کر رہا ہے, جو توحید کی طرف بلا رہا ہے, جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے, جو یکسو ہو کے سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے. اس کی تفسیر میں جائیں گے تو بہت ساری باتیں, لیکن اجمالاً میں نے ذکر کیا کہ جو یہ رسول دعوت دے رہا ہے یہی وہ اتباع ہے, وہی اتباعات ہے جو تمہیں ملت ابراہیم میں لے کے آئے گی, جو تمہیں ابراہیم حنیف کے مذہب پہ لے کر آئے گی, جو تمہیں حضرت ابراہیم کے اس پہ چلانے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج جتنی باتیں ہم نے سیکھی, اسپیشلی ہم نے جو پوائنٹس رکھے ہیں شروع میں, سب سے پہلا جو کہ میں ریویژن کے طور پہ کہ اکیلی امت بننا, کہ آپ کو جہاں تک دین ملے وہاں تک دین کو دانتوں سے پکڑنا ہے, چاہے کوئی کرے نہ کرے, آپ کو پتہ چل گیا کرنا ہے. اور حنیفہ قانتا, بھائی آپ کو اللہ کا فرما بردار بننا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے جو حکم فرما دے, جو حکم آ جائے, بھائی مجھے ماننا ہے چاہے جو ہو جائے. اس کے بعد سیدھا یکسو ہونا ہے, شرک سے بچنا ہے اور نعمتوں پہ شکر کرنا ہے. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کی صحیح کرتے رہنا ہے, اس راستے پہ چلتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو انعامات سے نواز سکیں. اور آپ کی جو بھی آزمائشیں ان پہ صبر پہ ہم کرتے رہیے, تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, آپ کو آتیناہ فی الدنیا حسنہ, دنیا میں بھی حسنات ملے گی, اور وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین, جیسا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں بھی صالحین کے زمرے میں ہوں گے. تو یہی خوشخبری پیروی کرنے والوں کے لیے بھی حضرت ابراہیم کے واسطے سے, جو حضرت ابراہیم کے طریقے پہ چلے گا وہ حضرت ابراہیم کے راستے پہ چلے گا, تو حضرت ابراہیم کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ آخرت میں بھی ان کے راستوں کے اوپر چلے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, بار بار حضرت ابراہیم کی زندگی کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, ان کے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
خصوصی ایام کے ختمے کے دن چل رہے ہیں، بقرعید قریب آ رہی ہے، عرفہ کے یوم ترویہ کے دن ہے، تو خوب اہتمام کیجیے، ذکر کا اہتمام کیجیے، تلاوت کا اہتمام کیجیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، جن جن چیزوں کا اہتمام ہو سکتا ہے نیکیوں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔